الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر عم محترم اور مہمانان عظام، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، آج کی ہماری مجلس بڑی بابرکت اور مسعود مجلس ہے. ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ حفظ قرآن کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. عزیز دوستو، بزرگو، ابھی آپ نے تہنیتی نظم سنی جس میں مبارکبادی دی جا رہی تھی طلباء کو جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور ان والدین کو جن کے بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا. عزیز دوستو، بزرگو، حفظ قرآن مجید کا جو حفظ ہے، ویسے تو جس علاقے میں ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو، وہاں فرض کفایہ بن جاتا ہے کہ اس علاقے میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہو جاوے کہ جس کی برکت سے سارے علاقے کے لوگوں سے وہ فرض پورا ہو جاوے. لیکن جس علاقے میں ایسی شکل و صورت نہ ہو، اس علاقے میں حفظ قرآن کا سلسلہ اور حفظ قرآن کرنا یہ ایک نفل کام ہے، نفل ہے. اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادت کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں،
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہاتھ پکڑتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ بہت بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو نوافل کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حفظ قرآن ہمارے ان علاقوں میں کرنا اور حفظ ہونا یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ گویا اس نفلی عبادت کے ذریعے سے ہم اس فضیلت کو پا رہے ہیں جس فضیلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ویسے تو بے شمار فضائل ہے قرآن مجید کے حفظ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اس حفظ قرآن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو کیا مقام عطا فرمائیں گے اور اس کے والدین کو کیا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یقال لحافظ القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو یہ کہیں گے کہ جنت کے درجات ہوں گے، ان درجات کو پہنچنے کے لیے تو قرآن پڑھتا چل اور پڑھتا رہے اور درجات کو چڑھتا جا۔ تیرا آخری مقام اور آخری منزل اور آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تو قرآن مجید کی آخری آیت پڑھے گا۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن یہی حافظ قرآن اس کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی وہ حافظ قرآن اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرماویں گے۔ میرے عزیز دوستو، اور خود حافظ قرآن کو بھی اللہ رب العزت قبر میں جاتے ہی یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اس قبر کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا ارضی لا تأکلی جسدہ، اے زمین تو اس حافظ قرآن کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے، تو اس کے جسم کو نہیں چھو سکتی ہے۔ تو وہ زمین، وہ قبر اللہ رب العزت سے خود کہے گی کہ یا رب کیف آکل جسدہ وفی صدرہ کلامک، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، قبر کی منزل ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ قبر کا اندھیرا جب ہمیں اس میں لٹا دیا جائے گا تو سوائے قبر کے اس کونے کے دوسرے کونے کے اور کوئی انسیت ہمیں نہیں ملے گی، لیکن وہیں پر یہی قرآن مجید ہماری نجات کا، ہماری روشنی کا، ہماری انسیت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے خوش نصیب ہے، قابل مبارکباد ہے وہ سرپرست حضرات، وہ والدین جن کی اولادیں قرآن مجید کا حفظ کر چکی یا حفظ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے لیے
کل قیامت کے دن بڑی فضیلتیں عطا فرماویں گے، بڑا مقام عطا فرماویں گے۔ آج ہمیں بظاہر میرے بھائیو دوستو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ مدرسے میں ہے، حافظ قرآن بن جائے گا، عالم بن جائے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ لیکن میرے بھائیو دوستو رزق کا مالک اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، اور جتنا رزق اللہ نے مقدر میں لکھا ہے دنیا میں اتنا رزق اس کو ملتا ہی رہے گا، کسی کی مجال نہیں ہے، حتیٰ کہ ملک الموت کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس کی مقدر میں جتنا لکھا گیا ہے اس میں اگر ایک دانہ بھی چھین لیوے اور اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاوے، یہ ملک الموت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کے حق میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے شقی ام سعید۔ تو میرے عزیز دوستو ہمیں اس طرح کی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فضل فرمایا، کوئی معمولی بات ہے، کلام اللہ ہے وہ، ایسے کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا قیمتی آدمی سمجھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن پڑھایا، جن بچوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرماوے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت نصیب فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرماوے، قرآن مجید کی پڑھنے پڑھانے پر جو فضائل احادیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت وہ تمام فضائل سے ہم سب کو مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔